السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تتقون۔ برادران اسلام، بزرگوں اسلامی بھائیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے توحید ربوبیت کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ بیان کی تھی، افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں تنہا ماننا، اور اس کی دوسری تعریف یہ بیان کی تھی کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ یہ پانچوں امور کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہے، اور ان میں سے جو چار باتیں ہیں ان پر دور جاہلیت کے مشرکین عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ مانتے تھے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدبر ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک اور کافر کہا۔ کیوں ان کو مشرک اور کافر کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک اور کافر کہا۔ آج اسی چوتھی بات کی وضاحت کروں گا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ رب العالمین نے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں کی، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر، اللہ رب العالمین سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی شفاعت کرنے والا اللہ کے پاس شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ اس آیت پر آپ غور کریں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، جب 7 آسمان اللہ رب العالمین نے بنا لیے تو اپنا حکم ان آسمانوں میں نافذ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کے فرما بردار ہیں یہ 7 آسمان اور جتنے بھی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آسمان پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، تم آؤ میرے پاس چاہے اطاعت گزار بن کر چاہے ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اطاعت گزار بن کر آئیں گے، نافرمان بن کر یا مکرہ کی صورت میں کیوں آئیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کے احکام کے پابند ہیں تمام مخلوقات۔ ہم انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جنات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا اور ان میں اپنا حکم نافذ کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہو گیا۔ یہ مفہوم لینا کہ اللہ رب العالمین عرش پر براجمان ہو گیا، یہ مفہوم غلط ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے لفظ الاستواء استعمال کیا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے استعلا
وارتفع، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہو گیا۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اللہ براجمان ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیف استوى، کیسے اللہ رب العالمین مستوی ہے؟ تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ واخرجوا هذا المبتدع من المسجد۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا استوا کا معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور اس نے جو سوال کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، وہ بدعتی آدمی، اس کو مسجد نبی سے باہر نکالو۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اس میں کسی نے سوال کیا، امام مالک نے اس بدعتی کو مسجد سے باہر نکلوایا۔ تو مدینہ میں بدعت کے ارتکاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے دروس میں بھی حاضر ہونے کا موقع ان بدعتیوں کو نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ساتواں آسمان کے اوپر، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا عرش ساتواں آسمان کے اوپر ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے۔ صوفیوں نے کہا ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین ہے، ذرے ذرے میں خدا ہے، پھولوں کی خوشبو میں خدا ہے، پتوں کی رنگت میں خدا ہے۔ تو جب ذرے ذرے میں خدا ہے، یہی بات ہندو کافر بھی کہتا ہے، کڑ کڑ میں شنکر ہے، ان کو ذرے ذرے میں کنکریوں میں شنکر نظر آتا ہے، شنکر ان کا بھگوان ہے۔ اب ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ جس زمین پر تم چل رہے ہو، جس کنکریوں پر چل رہے ہو، کیا بھگوان کے اوپر چل رہے ہو؟ کیا خدا کے اوپر چل رہے ہو؟ یہ گندے نالے جو زمین کے اوپر بہتے ہیں، کیا اللہ کے اوپر بہتے ہیں؟ کیا خدا کے اوپر بہتے ہیں؟ کیا شنکر بھگوان کے اوپر بہتے ہیں؟ جن پتھروں سے تم اپنے پاخانے صاف کرتے ہو پانی نہ ہونے کی صورت میں، کیا تم بھگوان سے اپنے پاخانے صاف کرتے ہو؟ اللہ کی پناہ ایسے عقیدے سے۔ تو جو لوگ چاہے ہمارے صوفی حضرات ہوں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہر جگہ ہے، تو خدا ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا عرش اوپر ہے یا نیچے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا وہ شخص کافر ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش ساتوں آسمان کے اوپر اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اور یہ شخص کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ کافر ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیت کا منکر ہے، قرآنی آیت کا انکار کفر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا عرش ساتوں آسمان کے اوپر اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر براجمان ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حلول کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جس طریقے سے وہ جو قادری ہے، طاہر القادری، اس نے جب یہ بات بیان کی، اس نے کہا کہ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو اللہ کے عرش کے اوپر براجمان ہو گیا، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے بغل گیر ہوئے کہ اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس میں اللہ کون ہے، محمد کون ہے۔ یعنی جو اللہ ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ داخل ہو گیا۔ تو یہی صوفیہ کا عقیدہ ہے، یہی حلول کا عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ شعر آیا کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی جو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ اوپر ہے تو وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، اور وہ زمین میں آیا تو وہ محمد کی صورت میں آ گیا۔ یعنی جو اللہ رب العالمین اوپر ہے، نیچے آیا تو محمد کی صورت میں، یعنی جو اللہ ہے وہی محمد، جو محمد ہے وہی اللہ ہے۔
یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہی بات طاہر القادری نے بیان کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مفہوم یہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ کا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ اللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عرش کے اوپر براجمان ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے، غلط ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد بیان کرتا ہے یدبر الامر، وہاں سے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ کہاں پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، یہی سورج دوسری جگہ جائے گا جہاں پر برف جمی ہوئی ہے، تو وہاں کی برف کو یہ پگھلا بھی نہیں سکتا ہے۔ کہاں پر تیز ہوائیں چلیں گی، کہاں پر کتنی بارش ہوگی، کہاں پر بارش نہیں ہوگی، سارے امور کی تدبیر اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ یہ سارے امور کی تدبیر، دن کے اندر اجالا ہو جانا، رات کے اندر تاریک کا ہو جانا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت رات اور دن بنائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے پاس کوئی بھی شفاعت کرنے نہیں جائے گا مگر اللہ سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بھی شفاعت کرنے جائے گا تو اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں فلاں شخص کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اب اللہ کی مرضی، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے، اللہ کے اوپر کوئی فورس نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں، اللہ سے کوئی زبردستی نہیں منوا سکتا ہے کہ میں جس کی چاہوں شفاعت کروں، جس کو چاہے بخشوا لوں۔ اللہ رب العالمین کی مرضی، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ یہ پہلی شرط ہے شفاعت کے سلسلے میں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں بیان کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس کوئی بھی شفاعت کرنے نہیں جائے گا مگر اللہ رب العالمین کی اجازت ضروری ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے جو اللہ رب العالمین نے شفاعت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ دوسری شرط ہے کہ وہ لوگ شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اب ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ لے، کیا قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے راضی ہوگا؟ اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اس شخص سے راضی ہوگا جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزری ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزری ہو، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق گزری ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا۔ اور جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں گزری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں گزری ہوگی، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ انسان کا نفس گواہی دے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو اس شخص سے جس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی، اور اللہ اس سے بھی راضی ہو جو شفاعت کرنے جا رہا ہے، دونوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اور تیسری شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعتیں انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچائیں گی۔ یہ تیسری شرط ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا، چاہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں یا اللہ کی عبادت میں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے کوئی بھی شفاعت کرنے نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن شفاعتیں ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت ہوگی، قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں یہ بھی شفاعت کرے گا، جو چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں ہمارے، وہ بھی شفاعت کریں گے، ہمارے حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا یہ بھی شفاعت کریں گے، صالحین نیک لوگ یہ بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن ان کے لیے یہ تینوں شرطیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بیان کر دی ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، اگر شفاعت کرنے جائیں گے بھی تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنہوں نے بھی شرک کیا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، کوئی بھی مدد کرنے نہیں جائے گا، کوئی بھی شفاعت کرنے نہیں جائے گا۔
اللہ رب العالمین نے یہ تینوں شرطیں قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، نہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، سجدہ کرو تو اللہ رب العالمین کا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ کسی اور کو۔ لیکن دنیا میں انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، غیر اللہ کے پاس سجدے بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کے پاس رکوع بھی ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے بھی ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کے لیے چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، مرغے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، بکرے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، دیگیں بھی چڑھائی جا رہی ہیں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو چیزیں چڑھا دی گئیں غیر اللہ کے نام پر اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اور انہی سے جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ جو قوالی گائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، دعا تنہا اللہ کی ہونی چاہیے، دعا اللہ رب العالمین سے تنہا ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی پوچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو مشرکین تھے ان سے بھی پوچھا، جو شرک چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ بنے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے بھی پوچھا۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھی پوچھ رہا ہے کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ یہ آیت قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہی پوچھتا رہے گا کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ رب العالمین کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، سب کے سب پلٹائے جاؤ گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ رب العالمین کا حقیقی وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ابتدا کی، مخلوق اسی نے پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ ان کو لوٹائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ثم نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ تم کو اسی میں لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ رب العالمین تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ کیوں کھڑا کرے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ حساب و کتاب دینے کے لیے، حساب و کتاب دینے کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ رب العالمین عدل لگائے گا، انصاف کا ترازو رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پر نیکی کے اعمال، دوسرے پر برائی کے اعمال رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو جنت میں گیا، جس کے برائی کا پلہ بھاری ہو گیا وہ جہنم میں گیا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسا کرنے والا ہے۔ ثم یعیدہ، اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات بالقسط، اور جنہوں نے نیک عمل کیا انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، گرم پانی ہے۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، جو دنیا میں کفر کرتے رہے اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکنے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور ان سب کے لیے الگ الگ راستے متعین کیے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کے تعداد کو اور حساب کو جان سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ رب العالمین نے ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یفصل الآیات، آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، آسمان رات اور دن کے اختلاف میں،
وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں پیدا کیے ہیں، لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا تھا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کافر کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تو مشرکین اس دور کے ایمان رکھتے تھے کہ سارے کائنات کے امور کی تدبیر تنہا اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو میرے بھائیو، آج کا مسلمان بھی جس کا عقیدہ خراب ہو گیا، وہ بھی مانتا ہے کہ سارے امور کی تدبیر اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ قبروں کے پاس جا کر ان کے سامنے سجدے کرتا ہے، ان کے سامنے جا کر رکوع کرتا ہے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے اوپر مرغے چڑھاتا ہے، بکرے چڑھاتا ہے، دیگیں چڑھاتا ہے، مٹھائیاں چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، عرق گلاب سے دھل کر اس کو تبرک کے طور پر پیتا ہے، اور ان کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے، اور جاتا تو سامنے سے ہے، آتا بھی پیچھے سے ہے، تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر ان کی بے ادبی ہو گئی تو جو دکھڑا لے کر کے ہم ان کو سنانے کے لیے آئے تھے وہ ہماری بات سنیں گے نہیں، اللہ سے کہیں گے نہیں، اللہ سے لے کر ہمیں دیں گے نہیں۔ تو یہی تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، اللہ سے بخشوا دیں، اللہ کی جنت میں داخل کر دیں، اللہ کی جہنم سے بچا لے جائے۔ یہی آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج لوگ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں باوجود کہ مسلمان ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، کلمے کی تجدید کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جان لیجئے کہ ہمارے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ بخشش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی عبادت میں جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔